السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے 21ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ القدر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح پیش کریں گے۔ آئیے تلاوت سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ القدر ابھی آپ نے جس کی تلاوت سماعت فرمائی، یہ مکی صورت ہے، اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس کا جو موضوع ہے وہ دراصل لوگوں کو قرآن مجید کی قدر، اس کی منزلت اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے جو صورت گزری ہے وہ سورہ علق ہے، اور سورہ علق میں جو ابتدائی آیات ہیں 5 آیتیں، وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ گویا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ابتدائی آیات سورہ علق میں نازل ہوئی ہیں وہ اس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا ہے۔ شب قدر کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ جو رات ہے کوئی معمولی رات نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی رات ہے۔ اس کتاب کا نزول جو ہوا ہے، بس صرف ایک کتاب کا نزول نہیں ہے صرف یہ، بلکہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ کام ہوا جس نے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب، بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ جو کام اس وقت ہوا اس رات میں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کہا گیا، اور گویا متنبع کیا گیا ہے کفار مکہ کو اور لوگوں کو کہ اس کو تم اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو یہ کون سی بلا نازل ہو گئی ہمارے اوپر، کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہمارے اوپر، حالانکہ یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس کے نزول کا جو فیصلہ صادر کیا گیا اس رات میں، وہ اتنی خیر و برکت کی تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے 1000 مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا جو اس ایک رات کے اندر ہوا۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر، اور اس کا تذکرہ سورہ دخان میں بھی آیا ہے۔ تو وہ شام سے صبح تک سر سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ جو تھا، یعنی یہ جو رات ہے وہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اس رات کو یہاں پر شب قدر کہا گیا ہے، اور اس رات کو دوسری جگہ سورہ دخان میں یہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو گویا جو رمضان کی رات ہے وہ شب قدر ہے۔ اس رات میں قرآن مجید کے نازل کرنے کے جو مطالب ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں پورا قرآن مجید حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وقتاً فوقتاً حالات اور واقعات
کی مناسبت سے 23 سال کی مدت میں پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، ابتدائی جو 5 آیات ہیں سورہ علق کی، وہ سب سے پہلے غار حرا کے اندر جو نازل ہوئیں وہ رمضان کا مہینہ تھا اور یہ شب قدر کی رات تھی۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصنیف نہیں ہے، وہ کہیں اور سے اس کو لے کر نہیں آتے ہیں، اس کے نازل کرنے والے تو ہم ہیں۔ اور فرمایا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ قدر کے معنی مفسرین نے ایک تو یہ لیے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ سورہ دخان میں جیسا کہ آیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ اور شب قدر کے معنی یہ بتلائے گئے ہیں کہ وہ عظمت اور شرف والی رات ہے، اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے آگے جیسا کہ کہا گیا، یعنی آگے کی جو آیت ہے اس سے تائید اس کی ہو رہی ہے اس معنی کی، جیسا کہ فرمایا گیا شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ شب قدر کس رات میں تھی یا کب ہوتی ہے، تو اس تعلق سے علماء کرام کی بڑی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اس معاملے میں بہت سی معتبر روایات بھی ہم کو ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ ایک اور روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا پھر آخری۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری مختلف روایات ہیں اس معاملے میں۔ بہرحال جو بھی روایات آئی ہیں، جو بھی روایات مروی ہیں، علماء سلف کی جو ایک بڑی تعداد ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، رمضان ہی 27ویں جو رات ہے رمضان کی اسی کو شب قدر سمجھتی ہے، اور غالباً اس کا تعین شب قدر کا اللہ اور رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ لوگ عبادت سے غافل نہ ہو جائیں، زیادہ عبادتیں کریں، اسی پر اکتفا نہ کر لیں۔ اب ایک بات اور ہے یہاں پر ذہن نشین کرنے کی کہ رات کس کو کہتے ہیں، اس سے یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ شب قدر اگر دوسری جگہوں پر ہے تو کہاں ہو، کس طرح سے وہ مل سکتی ہے۔ تو عربی زبان میں اکثر رات کا جو لفظ بولا جاتا ہے رات اور دن دونوں کے مجموعے کو بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کے دن سے پہلے والی رات جو ہوگی وہاں وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مفسرین نے بالعموم یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس رات کا جو عمل خیر ہے، اس رات کے جو اچھے اعمال اور نیک اعمال ہیں، وہ 1000 مہینوں میں بھی 1000 مہینوں کے اندر وہ اعمال خیر کیے جائیں تو اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو اس حدیث سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آگے فرمایا فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ فرشتوں کا ذکر کیا گیا اور خاص طور سے روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جس سے مراد ہے ان کا ذکر کیا گیا۔
ان کے فضل اور ان کے شرف کی بنیاد پر فرشتوں سے گویا ان کا ذکر بالکل الگ کر کے بیان کیا گیا۔ اب فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، یعنی وہ بطور خود نہیں آتے ہیں، خود سے نہیں آتے ہیں، بلکہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں، اور ہر حکم سے مراد وہی ہے جسے سورہ دخان میں بیان کیا گیا، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آخر میں فرما رہا ہے اللہ رب العزت، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی شام سے صبح تک وہ پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور ہر فتنے سے پاک، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہوتا ہے، شر کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ایک بہت موٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر پھوڑا اور پھنسی ہو جائے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، چاہے کتنا بھی درد ہو، بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، جس شخص کو وہ پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے تو مرہم پٹی کی جاتی ہے، تو درد ہوتا ہے، اس وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس میں اس کی خیر چھپی ہوئی ہے، اس کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اگر کوئی عضو خراب ہو جائے کسی کا تو آپریشن کیا جاتا ہے، اس حصے کو نکال کے کاٹ کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کا پورا بدن سڑ جائے گا، اس کے پورے بدن کو خطرہ ہے کہ وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور اس کا پورا بدن خراب، تو آپریشن کیا جاتا ہے، اس حصے کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس میں بھلائی چھپی ہوتی ہے، خیر چھپی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر ہم کو راضی رہنا چاہیے اور اس کو اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہمارے حق میں ہی کیا ہے۔ عسر کا معاملہ ہو، یسر کا معاملہ ہو، مومن کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں خیر ہی سمیٹتا ہے، اس کے اوپر حالات کیسے بھی آئیں وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ سب حالات جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، ان میں ہمارے لیے آزمائش ہے، ان آزمائش سے گزر کر ہی ہمارے لیے جو اصل کامیابی ہے وہ اللہ نے اس میں مضمر رکھی ہے۔ لہذا ہم کو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، یہ ہماری شان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔